مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں یعلمون الاستخارۃ کما یعلمون سورۃ من القرآن، استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے، استخارہ کی دعا اور استخارہ کے جس طرح کے قرآن عظیم کے کوئی صورت سکھاتے ہیں۔ استخارہ کی علماء نے کئی صورتیں بتلائی ہیں۔ نمبر 1، استخارہ آدمی جب کرے اپنے کام کے لیے، کسی کاروبار کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، نکاح کے لیے، یا کسی بھی چیز کے لیے کر سکتا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے، تو استخارہ کی ایک دعا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر 2 روایات استخارہ کے حوالے سے آتی ہیں۔ ایک روایت کتاب الصلاۃ سے تعلق ہے جس کا، ایک روایت کتاب الدعوات سے جس کا تعلق ہے۔ پتہ چلا یہ دونوں روایتوں کو اگر ہم جمع کریں گے تو نماز کا بھی اس میں تذکر آ گیا کہ استخارہ ایک طرف دیکھا جائے ایک پہلو سے کہ نماز بھی ہے۔ دوسری طرف کیوں کا کتاب الصلاۃ سے ان کو جوڑا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں کتاب الدعوات سے بھی اس کو جوڑا گیا ہے تو اس کا تعلق دعاؤں سے بھی ہے۔ تو دعا کا کرنا اور نماز کا پڑھنا استخارہ کی صورت میں آتا ہے۔ استخارہ کا فائدہ کیا ہے؟ استخارہ کا فائدہ علماء نے بڑے خوبصورت انداز سے لکھا ہے۔ پہلا فائدہ اس کا ہے کہ آدمی خیر طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا رجوع، اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہو لیکن استخارہ کی صورت میں کرنے کی، اللہ سے خیر طلب کر رہا ہو، اللہ کی طرف اس کام کو سپر کر دیتا ہے، آدمی حوالے کر دیتا ہے کہ ابھی اللہ کے حوالے یہ میرا کام۔ لہٰذا جب اللہ کے حوالے کوئی کام کیا جاتا ہے اور بندہ کر دیتا ہے اللہ کی طرف اس کو، تو وہ کام اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے بڑے ہی بہترین انداز میں اس کام کو آخری مراحل تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اس کا کہ یہ سنت رسول ہے، مسنون عمل ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق بندہ عمل کرے گا، بہترین فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر، ان کے عمل پر، ان کی سنت پر میں اور آپ عمل پیرا ہوں۔ اور جو کام اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ مکمل اور پورا اور تام ہوا کرتا ہے، اور اس کے فائدے بہت آدمی کو ملا کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ لکھا ہے کہ آدمی جب استخارہ کرے گا تو آدمی کا دل مطمئن ہو جائے گا، اطمینان اس کے دل کو پہنچے گا، ہاں میں نے استخارہ کر کے یہ کام اللہ کے، اس اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق عمل کیا ہے، اب یہ کام جو کر رہا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ مجھے نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ چوتھا جو فائدہ علماء نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بندہ یہ استخارہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اللہ کے رسول کی طرف سے بھلائی اور خیر کا وعدہ ہے، بھلائی اور خیر کا فائدہ ہے، اور یہ وعدہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ اگر چھوٹا سا کوئی علاقے کے اعتبار سے کوئی بھی چھوٹا سا بندہ ہم سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو ہمیں 100% اس کی بات پر، اس کے وعدے پر یقین آ جاتا ہے، لیکن ایک وعدہ دو جہاں کا سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کر رہے ہیں، ان کا وعدہ کتنا سچا اور پکا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ 4 فائدے علماء نے لکھے۔ اب استخارہ کی صورت کیا ہے؟ استخارہ مطلب کس طرح کرنا چاہیے؟ استخارہ کی صورت علماء نے لکھی ہے کہ بھئی کس طرح کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی کو عمل درپیش ہو اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لے بندہ استخارہ کی نیت سے، اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھ لے۔ دعائے استخارہ 4-5 لائنوں کی اور سطروں پر مشتمل ہے۔
اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، آخر تک یہ جو دعا ہے اس کو ہر ایک مسلمان یاد کرے، ہر ایک بچہ، ہر ایک بڑا، ہر ایک بوڑھا، ہر ایک ہمارے گھروں کے اندر مستورات خواتین، مائیں بہنیں، سب اس کو یاد کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے حضرت جابر کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں اس سورہ یہ استخارہ کی جو دعا تھی وہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ سکھاتے تھے اس طرح قرآن کی طرح، تو ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ یاد کرنی چاہیے نا بھائی؟ اسی طریقے سے ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اور یہ دعا پڑھیں اس کے بعد، اور اللہ سے خوب مانگے اپنے کام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کام کے بارے میں استخارہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے لیے بہتری ہو، میرے دل کے اندر اطمینان پیدا کر دے، تشفی فرماتے تسلی بخش میرا کام ہونا چاہیے۔ جب آدمی اس طرح استخارہ کرے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کام کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، خیریں ہی خیریں ہوں گی، بھلائی ہی بھلائی ملیں گی، کبھی اس کے اندر آدمی کو پشیمانی نہیں اٹھانی پڑے گی، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، ما خاب من استخارہ، جو بندہ استخارہ کر کے عمل کو شروع کرتا ہے، کام کو شروع کرتا ہے، کوئی بھی عمل شروع کرتا ہے استخارہ کرنے کے بعد تو کبھی نامراد نہیں ہوتا، وہ نامراد وہی شخص ہوتا ہے جو بغیر استخارے کے عمل کرتا ہے، بغیر استخارے کے کاروبار کو شروع کرتا ہے، بس بغیر استخارے کے کوئی بھی چیز وہ شروع کرتا ہے۔ اس لیے استخارہ جب بندے نے کر لیا تو اس آدمی کو اس کی جو مراد تھی، جس کے لیے اس نے کیا تھا، جس مقصد کے لیے کیا تھا، وہ مقصد اس کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے۔ اب استخارہ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ استخارہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آیا میں استخارہ جو کر رہا ہوں تو اس میں میرے لیے ہاں ہے یا نہ ہے؟ ایک یہ عجیب سا سوال و اشکال ہوتا ہے کہ بھئی استخارہ اس وجہ سے لوگ بڑے بڑے علماء سے کرواتے ہیں، بڑے بڑے یہاں اللہ معاف کرے کہ ٹی وی پر اینکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انٹرویوز لیتے ہیں، بول بھئی یہ استخارہ سینٹر کھلے ہوئے، لوگ ایرا گیرے نتو گیرے، ہر ایک بندہ استخارہ نکال کے در لمحوں کے اندر نہ کچھ پڑھنا، بولے ہاں بھی آپ کے بارے میں ہاں ہے، آپ کے بارے میں نہ ہے۔ اس لیے لوگ بڑے بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار استخارہ میں ہاں یا نہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کی بھی علماء نے 2-3 صورتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، جب آدمی استخارہ کرتا ہے، آرام کر لیتا ہے، سو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو خواب نظر آئے، خواب جب اس کو کوئی اچھا خواب نظر آئے تو علماء کو بتائے کہ مجھے یہ خواب نظر آیا، اس کی تعبیر بتلاؤ، اس تعبیر سے بھی پتہ چل جاتا ہے بھئی استخارہ کے اندر ہاں ہے یا نہ ہے، استخارہ آپ کے حق میں ہے یا آپ کے خلاف، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو خواب نظر آتا ہے لیکن برا، آگ نظر آ رہی ہے، کوئی سانپ نظر آ رہا ہے، کیونکہ برا خواب نظر آ رہا ہے، اس کا اشارہ کیا ہے اس سے؟ بھئی آپ کے استخارہ ہے جو آپ نے کیا اس میں نہ ہے، منع ہے، اس چیز رک جائے آدمی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی کو نہ خواب نظر آیا، نہ کوئی نہ اچھا ہے نہ برا، لیکن کیا ہوا؟ آدمی کا دل مطمئن ہو رہا ہے، خود بخود اس کام کے لیے رات سے ہموار ہو رہے ہیں، جس کام کے لیے وہ استخارہ کر رہے ہیں، تو سمجھو اس میں آئے، لیکن نہ خواب آیا ہے اچھا نہ برا، نہ رات سے ہموار ہو رہے ہیں، بلکہ دل کے اندر ایک گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، پریشانی سی ہو رہی ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ نہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو مطلب یہ ہے کہ استخارے کا جواب یوں آتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ علماء کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں، بڑے بڑے جو اللہ معاف کرے کہ انہوں نے لوگوں نے اپنے بزنس کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے استخارہ سینٹر، ان کے پاس جانا، ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے بھی ایک ایک لمحے کے اندر فوراً آپ کا بتا دیں، آپ کو حقیقت میں نہ کوئی رسول اللہ کے ارشاد سے کوئی ایک روایت ملتی ہے، نہ اللہ کے رسول کے صحابہ سے کوئی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ بھی بولا ہو کہ ہمارے لیے کوئی استخارہ کر کے آپ دیں۔ لیکن صحابہ کرام کو کوئی بھی عمل پیش آتا، کوئی استخارے کی ضرورت پڑتی، استخارہ خود فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی یہی سبق ملتا، ہم استخارہ خود کریں، کسی کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم کسی کے پاس جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ ہمارے ان کو استخاروں کو نعوذ باللہ سنت کا ایک جنازہ سے نکال دیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ خود بخود ہم اس سنت کو بیکار کرنے کے مترادف ہوں گے۔ یہ سنت عمل استخارہ، اس کو اگر ہم کسی اور کے حوالے کریں گے، کسی اور سے کروائیں گے تو نعوذ باللہ استخارہ کے نام پر آپ سے پیسے بھی بٹورے گا اور آپ کے ہاں اور نہ کا کچھ جواب بھی غلط ہوگا۔ اس لیے استخارہ سنت عمل ہے، اس کو خود ہی کرنا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے کے حوالے کرنا چاہیے۔ سب کریں گے انشاءاللہ اس کی کوشش۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ استخارہ جو سنت عمل ہے اس کو ہمیں سنت سمجھ کر خود ہی اس عمل کو سیکھ کر خود کرنے والا بنائے۔ ما علینا الا البلاغ۔